السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانہ نبوت۔ ہجرت سے قبل مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ آپ اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر مشتمل تھا۔ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی اور ان کے جیتے جی آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ آپ کی اولاد میں حضرت ابراہیم کے سوا تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں انہی کے بطن سے تھیں۔ صاحبزادگان میں سے تو کوئی زندہ نہ بچا، البتہ صاحبزادیاں حیات رہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ زینب کی شادی ہجرت سے پہلے ان کے خالہ زاد بھائی حضرت ابو العاص سے ہوئی۔ رقیہ اور ام کلثوم کی شادی یکے بعد دیگری حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت فاطمہ کی شادی جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی عرصے میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان کے بطن سے حسن، حسین، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ معلوم رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے بالمقابل یہ امتیازی خصوصیت حاصل تھی کہ آپ مختلف اغراض کے پیش نظر 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے۔ چنانچہ جن عورتوں سے آپ نے عقد فرمایا ان کی تعداد 11 تھیں اور جن میں سے 9 عورتیں آپ کی رحلت کے وقت حیات تھیں اور 2 عورتیں آپ کی زندگی ہی میں وفات پا چکی تھیں، یعنی حضرت خدیجہ اور ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے علاوہ مزید 2 عورتیں ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ کا ان سے عقد ہوا تھا یا نہیں، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ انہیں آپ کے پاس رخصت نہیں کیا گیا۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت سودا بنت زمعہ، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں شادی کی۔ آپ سے پہلے حضرت سودا اپنے چچیرے بھائی سکران بن عمر کے عقد میں تھیں اور وہ انتقال کر کے انہیں بیوہ چھوڑ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 11ویں برس ماہ شوال میں شادی کی، یعنی حضرت سودا سے شادی کے 1 سال بعد اور ہجرت سے 2 برس 5 ماہ پہلے۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے 7 ماہ بعد شوال میں انہیں رخصت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی اور وہ باکرہ تھیں۔ ان کے علاوہ کسی اور باکرہ عورت سے آپ نے شادی نہیں کی۔ حضرت عائشہ آپ کی سب سے زیادہ محبوب بیوی تھیں اور امت کی عورتوں میں الگ طلاق سب سے زیادہ فقیہہ اور صاحب علم تھیں۔ حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پہلے شوہر خنیس بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، جو بدر اور احد کے درمیانی عرصے میں رحلت کر گئے، وہ بیوہ ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ قبیلہ بنو ہلال بن عامر بن صعصع سے تعلق رکھتی تھیں۔ مسکینوں پر رحم اور مروت اور رقت و رافت کے سبب ان کا لقب ام المساکین پڑ گیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن جیش کے عقد میں تھیں۔ وہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 4 ہجری میں ان سے شادی کر لی، مگر صرف 8 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر وفات پا گئیں۔ ام سلمہ بن ہند بنت ابی امیہ،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی۔ جمادی الاخر 4 ہجری میں حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد 4 شوال 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ زینب بنت جحش بن رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی شادی پہلے حضرت زید بن حارثہ سے ہوئی، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت زید سے نباہ نہ ہو سکا اور انہوں نے طلاق دے دی۔ خاتمہ عدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے انہیں آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ انہی کے تعلق سے سورہ احزاب کی مزید کئی آیات نازل ہوئیں، جس میں متنبہ یعنی لیپالک کے قضیے کا 2 ٹوک فیصلہ کیا گیا۔ حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 5 ہجری میں یا اس سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی۔ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد قبیلہ خزاعیہ کی شاخ بنو المستلق کے سردار تھے۔ حضرت جویریہ بنو المستلق کے قیدیوں میں لائی گئی تھیں اور حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں پڑی تھیں۔ انہوں نے حضرت جویریہ سے مکاتبت کر لی، یعنی ایک مقرر رقم کے عوض آزاد کر دینے کا معاملہ طے کر لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے مقرر رقم ادا فرمائی اور ان سے شادی کر لی۔ ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان، یہ عبید اللہ بن جحش کے عقد میں تھی۔ ان کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ بھی گئیں، لیکن عبید اللہ نے وہاں جانے کے بعد مرتد ہو کر عیسائی مذہب قبول کر لیا اور پھر وہیں انتقال کر گئیں، لیکن ام حبیبہ اپنے دین اور اپنی ہجرت پر قائم رہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری میں عمر بن امیہ زمری کو اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تو نجاشی کو یہ پیغام بھی دیا کہ ام حبیبہ سے آپ کا نکاح کر دے۔ اس نے ام حبیبہ کی منظوری کے بعد ان سے آپ کا نکاح کر دیا اور حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو اسرائیل سے تھیں اور خیبر میں قید کی گئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب کر لیا اور آزاد کر کے شادی کر لی۔ یہ فتح خیبر 7 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت میمونہ بنت حارث، یہ ام الفضل لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی القعدہ 7 ہجری میں عمرہ قضاء سے فارغ ہونے اور صحیح قول کے مطابق احرام سے حلال ہونے کے بعد شادی کی۔ یہ 11 بیویاں ہوئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں، آپ کی صحبت اور رفاقت میں رہیں۔ ان میں سے 2 بیویاں یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت زینب ام المساکین کی وفات آپ کی زندگی میں ہوئی اور 9 بیویاں آپ کی وفات کے بعد حیات تھیں۔